بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم آج اس کی 221 نمبر قسط کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں بغاوت افریقہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، افریقہ یعنی وہ صوبہ جس میں تیونس اور قیروان بڑے بڑے مرکزی مقام تھے، اور جو مصر اور مراکش کے درمیان واقع تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ابراہیم بن اغلب کو سن 184 ہجری میں 40,000 دینار سالانہ خراج پر بطور ٹھیکے کے دیا گیا تھا۔ ابراہیم نے نہایت عمدگی سے اس کو 40,000 دینار سالانہ خراج پر بطور ٹھیکے کو دیا گیا تھا۔ ابراہیم نے نہایت عمدگی سے افریقہ پر حکومت کی۔ آج کل مامون رشید کے زمانے میں افریقہ کا حکمران ابراہیم کا بیٹا زیادت اللہ بن ابراہیم بن اغلب تھا۔ سن 208 ہجری میں تیونس کے اندر بغاوت نمودار ہوئی۔ اس بغاوت کا بانی منصور بن نصیر تھا۔ منصور بن نصیر نے افریقہ کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا۔ دارالحکومت قیروان میں زیادت اللہ کو مسحور کر لیا۔ زیادت اللہ نے منصور کو شکست دے کر بھگا دیا، مگر منصور بن نصیر پھر لشکر فریم کر کے مقابلہ پر آمادہ ہوا اور آیا، اور دونوں کی زور آزمائیوں کا سلسلہ سن 208 ہجری سے شروع ہو کر سن 211 ہجری تک جاری رہا۔ آخر سن 211 ہجری میں منصور بن نصیر اپنے ایک ہمراہی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور زیادت اللہ نے اطمینان سے افریقہ پر حکومت شروع کی۔ نصر بن شائش کا حال ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ یہ امین بن ہارون سے دوستی اور محبت رکھتا تھا۔ قتل امین کی خبر سنی اور عربی عنصر کو مغلوب اور اجمیوں کے خلاف اسلامیہ پر حاوی دیکھ کر بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کو علویوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، مگر اجمیوں کی مخالفت اور نفرت نے اس کو مامون کے مقابلے پر آمادہ کر لیا تھا۔ عبداللہ بن طاہر سے پہلے طاہر بن حسین اس کے مقابلے پر بے دلی کے ساتھ کام کرتا رہا، لہذا نصر بن شیش اقلی کا طویل مقابلے میں ثابت قدم و محفوظ رہنا اس کے شہرت اور حوصلہ کی ترقی کا سبب بن گیا۔ صوبہ جزیرہ کے قریب تمام اضلاع پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور حلب کے شمال مقام قسوم میں مقیم تھا۔ آخر سن 209 میں عبداللہ بن طاہر نے ہر طرف سے اس کو گھیر کر قسوم میں مسحور کر لیا، اور نصر نے شدت معاصرہ اور اپنی سخت مجبوری کے عالم میں بلا شرط ہتھیار رکھ کر اپنے آپ کو عبداللہ بن طاہر کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ نے اس کو مامون کے پاس بغداد کی طرف روانہ کیا۔ مامون کے دربار میں حاضر ہوا، اور مامون نے صفر سن 210 ہجری کو مدینہ المنصور میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کو ابراہیم بن محمد بن عبد الوہاب بن ابراہیم، امام بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب معروف ابن عائشہ نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کی تھی۔ ابراہیم بن مہدی کی روپوش ہو جانے کے بعد ابراہیم ابن عائشہ بھی روپوش ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہین بھی تھے۔ جس زمانے میں نصر بن شائش کو عبداللہ بن طاہر نے گرفتار کر کے بغداد کی طرف روانہ کیا، تو جاسوسوں نے یہ خبر مامون کو پہنچائی کہ جس روز نصر بن شائش بغداد میں داخل ہوگا، اسی روز بغداد میں ابن عائشہ اور ابراہیم اور مالک بن شاہین خروج کر کے علم بلند کریں گے اور فتنہ عظیم برپا کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی مامون کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابراہیم بن مہدی
ابراہیم بن عائشہ، ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہین بغداد میں روح پوش ہیں اور لوگوں کو اپنی سازش میں شریک کر رہے ہیں۔ اس خبر کے سننے کے بعد بغداد کی پولیس کو حکم دیا گیا کہ ان بغاوت کے سرگنوں کو جس طرح ممکن ہو گرفتار اور اسیر کرو۔ چنانچہ پولیس کی کوشش کامیاب ہوئی اور یہ تینوں شخص یعنی ابراہیم بن مہدی کے سوا باقی تینوں شخص گرفتار ہو گئے اور ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے قید خانے کا دروازہ بند ہونے پر دیوار میں نقب لگانا شروع کیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ حال معلوم ہونے پر مامون خود قید خانہ میں پہنچا، باقی دونوں کو قتل کرا کر ابن عائشہ کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ پہلا عباسی تھا جو خلافت عباسیہ میں قتل کیا گیا۔ یہ قتل کا واقعہ ماہ صفر سن 210 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ چند روز کے بعد ابراہیم بن مہدی عورتوں کا لباس پہنے ہوئے راستے پر جاتا ہوا گرفتار ہوا اور اسی طرح زنانہ لباس میں حاضر دربار کیا گیا۔ مامون نے حاضرین دربار سے اس کی نسبت مشورہ طلب کیا۔ سب نے قتل کا مشورہ دیا مگر مامون کے وزیر اعظم احمد بن ابی خالد نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کے جرم بغاوت سے درگزر فرمائے۔ مامون نے ابراہیم بن مہدی کو معاف کر دیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عفو اور درگزر کی توفیق عطا فرمائی، اور ابراہیم بن مہدی نے مامون کی تعریف میں اشعار سنائے اور مامون نے اس کے عزت اور محبت کا برتاؤ کیا۔ ابراہیم کی گرفتاری ماہ ربیع الاول سن 210 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔